حضرت یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں زیادہ روٹی نہ کھایا کرو، دل سخت ہو جائے گا، تمہاری طلب ہی صرف روٹی رہ جائے گی، کھانا ہی رہ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے زیادہ نہ بولا کرو، اپنے جملوں کو بے وقت نہ کرو، اپنے لفظوں کی قدر پہچانو۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتیں تھوڑی ہو، معنی خیز ہو، حکمت امیز ہو، تھوڑے جملے ہو، جچی تلی نپی شستہ شائستہ گفتگو ہو، وہ کیا کرے گی؟ وہ دل کو نرم کرے گی۔ لیکن بہت باتیں کرنا نتیجتاً انسان کے دل کو، یہ تو بدگمانیاں ہوتی ہیں نا، بدگمانیاں یہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ ہم جو برا سوچتے ہیں نا، لوگوں کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم جس کے بارے میں برا سوچتے ہیں پھر اسے اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، ہمارا دل اس کے حق میں سخت ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ آدمی مصیبت میں مشکل میں آئے تو معاذ اللہ ہمارے دل کو تسکین پہنچتی ہے کہ دیکھو نا ہمارا دشمن تھا، حالانکہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، سجنا بھی تے مر جانا ہے، اڈیگر تے دین آیا ہے محمد، اوڑک نو ڈوب جانا ہے۔ میرے عزیز، یہ بہت بدگمانیاں، بہت ایک پڑھا لکھا نوجوان ایک دن آیا اور ایم فل کر رہا ہے بچہ، تو وہ اماں نے باتیں اس طرح کی بتائی ہیں کہ وہ سارا ماحول ہی گڑبڑ کر دیا۔ وہ کہنے لگی جادو کرا کے، تویز کرا کے ہماری چچی نے اور ہماری فلاں نے اور ہمارے فلاں نے ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ پڑھا لکھا نوجوان ہے اور وہ یہیں تک الجھا ہوا ہے۔ کیا مذاق کرتے ہیں آپ؟ اس طرح بھی ہوتا ہے، اس طرح بھی قوم میں۔ اور وہ بیچارہ، یعنی چچی کو دشمن توڑی نہ ہوتی، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کا لہجہ اتنا غلط تھا اپنی چچی کے حق میں کہ وہ اس طرح کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ جملے زیب نہیں دیتے۔ ہمارا عجیب انداز ہے، ہم نے اپنے بچوں کے ذہن پکے کر دیے۔ تم نے بڑا آگے جانا تھا، تویزوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ تو یہ جو جتنے لوگ چلے گئے، انگریز ٹیکنالوجی بنا گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کو تویز ہی نہیں ملا میرا خیال ہے کوئی کرانے کے لیے، وہ نکل گئے آگے اور ان کو تویز ہوتے رہے۔ کیا مطلب؟ آپ قوم کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے؟ بدگمانیاں، دل سخت ایک دوسرے کے لیے۔ مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا واپس آئیں اپنی اصل زندگی میں، جو اسلام نے سکھایا ہے اس پر غور کریں۔ یہ جو غیبت ہوتی ہے نا، چغلی سے بھی دل سخت ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کسی کے خلاف تھوڑی سی بات کی ہے، وہ جس کے خلاف آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے نا، جس کے سامنے کی ہے اس کا دل ہو گیا سخت، اس کے دل میں اس کے بارے میں گھٹن پیدا ہو گئی ہے، وہ کبھی نرم نہیں ہوگا۔ کیوں غیبت کو اتنا زیادہ سخت ناپسند کیا گیا؟ فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ گندی چیز کا نام ہے۔ کیوں اتنا زیادہ ناپسند کیا دین نے؟ اس لیے کیا کہ یہ دلوں کو سخت کرتی ہے، محبتوں کی مخالف ہے، انسان کی طبیعت ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں تو مطلب 2 4 5 بندوں کی غیبت کریں نا تو گپ شپ کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تھوڑا سا واپس آئیں، اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیں، للہیت کی طرف آئیں، خیر دیکھیں، خیر کتنی ہے اس امت میں۔ غیبت کرنے سے ہمیشہ طبیعتیں سخت ہوتی ہیں، بندہ ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے۔ اور آپ کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کہیں، جس وقت آپ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی اس بندے کی محبت دل میں جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے، اسی وقت ہی وہ جگہ پکڑتی ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، عمدہ اور خیر کے لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو مال کی محبت ہے نا، ہرس، ہوس، لالچ، یہ بھی دل کو سخت کرتی ہے۔ جب لوگوں کو بندے نہ نظر آئیں، صرف پیسے نظر آئیں، پھر طبیعت سخت ہو جاتی ہے۔ مال ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اگر یہ لالچ اختیار کر جائے، ہرس اور ہوس اختیار کر جائے، پتہ ہے حال کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عام چیزوں میں ملاوٹ، یہاں تک حالات خراب ہوتے ہیں کہ لوگ دوائیاں ملاوٹ والی بیچنی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے میں زندگیوں سے کھیل رہا ہوں معاذ اللہ، لیکن وہ کتنا کچھ سخت آدمی ہے، اس کا دل کتنا کچھ سخت ہے کہ وہ لوگوں کی صحت سے کھیل کر مال کما رہا ہے۔ آخر وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں تو کھڑا ہوتا ہوگا نا، رات کو اسے نیند بھی تو آتی ہوگی نا،
وہ کبھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے رب کی بارگاہ میں بھی تو کھڑا ہوتا ہوگا. کیسے جواب دے گا اللہ کے حضور؟ اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرے گا؟ اتنا سخت ہو گیا کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا ہے. مال کی محبت میں، ہرس میں، ہوس میں اتنا دل سخت ہو گیا. یہ چیز سخت کرتی ہے دل کو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے کبھی کبھی چھوڑ بھی دینے چاہیے. کہنا چاہیے بس بھئی آج اتنی کمائی ہو گئی کافی، بھئی ابھی تو 2 گھنٹے بچے ہیں. تو اس نے کہا یہ جو 2 گھنٹے بچے ہیں یہ قرآن پڑھوں گا اور مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھوں گا. صدقہ کیوں رکھا تھا شریعت نے؟ زکوٰۃ کیوں رکھی تھی؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی اپنے فضل سے ان کو رزق دیتا ہے، لیکن کیوں رکھا تھا صدقہ؟ کہ یہ مال نکل کے ذرا باہر جائے تاکہ یہ جگہ نہ پکڑے دل میں، تاکہ دوسروں کے حق میں طبیعت نرم ہو. لیکن آپ دیکھ لیں جہاں جہاں مال کی محبت آئی ہے، جہاں جہاں مال کا پیار آیا، وہاں حالات اور سے اور ہو گئے، خراب سے خراب ہو گئے، بد سے بدتر ہو گئے. اور پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ یہ جو اقتدار ہوتا ہے اس میں بھی بہت سخت ہو جاتے ہیں لوگ. چلے دعا مانگنے لگا ہوں، آمین کہنا. اللہ کرے میری قوم جاگ جائے، آمین تو کہتے ہیں. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، کبھی آپ سوچیں گے، ایک وقت آئے گا کہ سوچیں گے بھلا ہم کیا کہا کرتے تھے. ہم اس دور میں تبلیغ کر رہے ہیں جس دور میں سوتوں کو نہیں جگانا پڑتا. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے. جاگتے لوگوں کو جنہیں سارا پتہ ہے، شعور ہے، عقل ہے، ان کو جگانا پڑ رہا. ہم زیادہ مشکل میں. میرے عزیز، اقتدار کی جنگ لوگوں کو سخت کر دیتی ہے، یہ یاد رکھنا. کرسی پر پہنچنے کے لیے لوگ کچھ نہیں دیکھتے. اقتدار کی خاطر لوگوں نے حد نہیں کر دی دنیا کو قتل کرنے والی. بم مارتے وقت سوچا کبھی انہوں نے کہ کتنی ماؤں کی گود اجڑے گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑے گا؟ انہیں غرض نہیں تھی. وہ تہ و بالا کرتے گئے بستیوں کو، اجاڑتے گئے آبادیوں کو. خدا کرے کہ یہ قوم سمجھے، اقتدار کے لیے لوگوں نے، بیٹے نے باپ کو قید کر دیا، باپ کو، کہ میری باری نہیں آنے دیتا. پڑھے آپ تاریخ اٹھا کے. اقتدار کی خاطر بھائی نے بھائی کو قتل کیا کہ یہ میرے رستے کی رکاوٹ بن رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استعمال نہیں کیا جاتا آپ کو اور ہمیں؟ لوگوں نے اپنے رستے میں آنے والے سگے خون کے رشتے کاٹ کے رکھے. اتنے سخت ہو گئے لوگ، صرف اقتدار چاہیے تھا. اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کسی قوم میں جہاد کے لیے جب جانا نا تو وہاں جو سرسبز درخت ہو وہ درخت نہ کاٹنا، وہاں کے فصلیں نہ تباہ کرنا، عورتوں اور بچوں پر اور بوڑھوں پر جب تک ہتھیار نہ اٹھائیں حملہ نہ کرنا. کیوں؟ کہ اسلام جو جنگ کرتا ہے وہ جنگ بھی اللہ کے دین کی حکومت قائم کرنے کے لیے کرتا ہے. انسانوں کے اقتدار کی جنگ نہیں ہوتی کہ فلاں کو مسلط کرنا ہے تو فلاں کو مسلط کرنا. اقتدار کا مزاج ہی یہ ہے. حکومت ہی کر رہا تھا نا ہلاکو خان، ایک کرسی چاہیے تھی نا. تو دجلہ کی نہر کا اس نے یہ حال کر دیا تھا کہ لوگ جو وہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں لگتا تھا یہ پانی نہیں بہتا، خون بہتا ہے دریائے دجلہ میں. خون ہی خون، دریا اور نہر خون سے بھر گئی. اور انسان کی کھوپڑیاں کاٹ کے، یہ ہم نے بھی یہاں مینار بنایا ہے تو ایک ترتیب ہے کہ اتنا اونچا مینار چلا گیا. انسانوں کی کھوپڑیاں کاٹ کے اس نے کہا ان کا مینار بناؤ. کیوں؟ مجھے حکومت کرنی ہے. لوگوں کے دلوں میں روب ڈلے گا، نہ سمجھ آئے تمہیں، اور ابھی بھی خبر نہ پتا چلے کہ لوگ اقتدار کے لیے کیا کرتے ہیں. آؤ پھر تمہیں دمشق کے بازار میں لے چلوں. حسین ابن علی کا سر نور، آج اگر سب کو پتا ہے کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو شمر کو نہیں پتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا،
यजीद को नहीं पता था, लेकिन हुसैन इब्न अली का सरे अनवर नेज़े की नोक पे चढ़ गया और दमिश्क की गलियों में वो फिराया गया। क्या चाहिए तुम्हें? तो तुमने औलाद रसूल ही सारी शहीद कर दी, हुजूर के जिगर पारे तड़पा दिए, आखिर क्या चाहिए था? तो पलट के देख लो तो जंग कुर्सियों की निकली। किसी को कूफे की गवर्नरी चाहिए थी, किसी को रे की हुकूमत चाहिए थी, किसी को हम्स का सूबा चाहिए था, किसी को दमिश्क की हुकूमत चाहिए थी, कोई पूरा इख्तदार चाहता था। इख्तदार के इस नशे में तो रसूलुल्लाह की औलाद आए तो लोग नहीं देखते, तो तेरे मेरे बच्चों को देखेंगे, हमारी औलादों को देखेंगे। पता नहीं कब शऊर की आंखें खोलोगे, पता नहीं कब सोचोगे, कब समझोगे, किस वक्त चीजों पर गौर करोगे। इख्तदार की जंग में तो वो लोग आए ना जो रसूलुल्लाह के कंधों पे नजर आते थे, तो लोग उन्हें भी नेजों की नोक पे खड़ा कर देते, इतने सख्त हो जाते। खुदारा मिजाज समझो, मिजाज क्या है। लेकिन वो हम पता नहीं किस ख्वाबे गफलत का शिकार है। अल्लाह जाने कहां जाके आंख खुलेगी, अल्लाह जाने कहां जाके होश आएगी, कहां जाके समझ आएगी। खुदारा चीजों को लें जरूर, लेकिन उनको उस हद तक लें जिस हद तक वो हैं, जिस हद तक नहीं है उस हद तक न जाएं। इतने जज्बाती ना हो इन मामलात के अंदर, एक दूसरे को समझें, गौर करें। और फिर जिस बंदे में भी तकब्बुर होता है वो सख्त दिल होता है, जिसमें भी होता है। बरादरी का तकब्बुर हो कि मैं चौधरी साहब होता हूं, वो भी डाढ़ा है। इलाके का तासुब हो उसके अंदर कि मैं फलां इलाके का हूं, तो वो भी सख्त है। इल्म का तकब्बुर आ जाए वो भी सख्त है। उसको ये पता हो कि मेरी बड़ी पजीराई है और मुझे बड़ी दुनिया जानती है, और मैं बैठ जाऊं तो फिर भी बड़ी बात रश होता है, और मैं चलूं तो वहां भी अल्लाह माशाल्लाह खुदा माफ करे तकब्बुर आता है। कोई भी ऐसी चीज जो दिमाग पे सवार हो जाए वो मुतकब्बिर करती है इंसान को। ये चीजें अपने से जैसे जैसे दूर करेंगे वैसे वैसे आजिज़ी नसीब होगी, और जैसे जैसे आजिज़ी नसीब होगी वैसे वैसे दिल नरम होगा, और जैसे जैसे दिल नरम होगा रब की मखलूक का प्यार भी आएगा, रसूलुल्लाह के दरवाजे की गदाई भी आएगी। और एक बात और हमारे बुजुर्गों ने लिखी है कि जो मुफादात की जंग होती है ना, मुफादात की जंग, वो भी दिल को सख्त करती है। मुफादात की जंग, मुझे बताइए जितने लोग किसी मार्केट में कारोबार कर रहे होते हैं हमारे मुल्क में, सारे मुसलमान ही होते हैं ना, हमारे जानने वाले ही होते हैं ना, तो माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह एक पर अगर कर्ज चढ़ जाए, डूब जाए, परेशान हो जाए, तो उसके दाएं बाएं वाले जो खुश हो रहे होते हैं किस तरह हो रहे होते हैं? दिल सख्त हो गया है। जंग मुफादात की, अब ज्यादा गाहक मेरी दुकान पे आएगी। मुफादात की जंग तबीयत को सख्त करती। वो जहां जहां भी इंसान का मुफाद वाबस्ता होता है, वहां मैं अरब शरीफ में था तो एक दो मस्जिद नबी शरीफ में मिले और बड़े दर्द से रोए, बड़ी तकलीफ में थे। एक तो बंदा परदेश में, घर से दूर, और फिर अगर आजमाइश में हो तो फिर शाला परदेसी कोई भी न थी वे कख जिना तो पारे, तू ताड़ी मार उड़ा ना बाहू अच्छी ते अगे ही उड़न आ रहे। वो कहने लगे हमारा सुपरवाइजर लाहौर का है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, अपना है, और जिस शख्स के पास हम काम करते हैं वो सिर्फ अपने आप को गुड बुक में रखने के लिए ना हमारी गिबतें करता है। वो जब कहता है ना ये 10-15 लोग तेरे वफादार नहीं, तो अब जो मालिक है अरबी, उसकी नज़र में वो भला हो जाता है। कहता कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन यानी उसको ज़रूरत भी नहीं। हम मजदूरी का काम करते हैं, वो ज़ाहिर ऑफिसर है हमारा, उसने वो मजदूरी नहीं करनी। वो क्या करता है, वो सिर्फ उसकी गुड बुक में ना अपना थोड़ा सा नफा लेने के लिए वो सब मजदूरों के साथ ज्यादती करवाता है। वो कहता है ऐसे लोग भी थे जो बेचारे घर से अपना प्लाट बेच के आए, लेकिन इनकी नज़र हो गए, वापस जाना पड़ा। वो बेचारे सुबह तलाश करने आए थे लेकिन मजीद अंधेरे में उलझ गए, एक बंदे के मुफादात की जंग लड़ने की वजह से। हम मुफादात की जंग लड़ते हैं, हमारी तबीयतें सख्त हो जाती हैं, हम प्यार नहीं करते,
حالانکہ دنیا میں جس قدر بھی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کا بازو تھاما ہے، سپورٹ کیا ہے، ایک دوسرے کو آگے لے کے چلے. ان کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آؤ ملو، ایک دوسرے کو تھامتے ہیں تاکہ سب کو آگے لے کے چلتے ہیں. کیا کیا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے وقت؟ فرمایا انصار اور مہاجرین ذرا بھائی بھائی بن جاؤ، ذرا ایک دوسرے کو کاروباروں میں شریک کر لو، اپنے گھروں میں رہائش دے لو، اس لیے کہ کھانا پینا رہنا مضبوط ہوگا تو تبلیغی کام آگے چلے گا، دین بھی تبھی تو پھیلے گا. کہ ہمارا مزاج اتنا سخت ہو گیا ہے، طبیعت اتنی سخت ہو. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، پھر کہتا ہوں، میں نے یہ دور دیکھا ہے، یتیم ہو جاتے ہیں نا کسی کے بچے، تو 2-3 مہینے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کوئی حکم ہوا ہے تو دسے آ جائے. پھر 4-5 مہینے گزرتے کہتے 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے، محنت کرن نا، نالے کوئی ابا ہے جی تیرے اندر ٹر گیا، بڑا کو چھڑ کے گیا ہے. لوگوں کی اسی وقت طبیعت سخت ہو جاتی ہے، اور بعض باتیں آپ کو ایسی بھی سننی پڑتی ہیں کہ وہ کلیجہ کاٹ کے لے جاتی ہیں کہ یار یہ تو بات ہی نہیں تھی جو انہوں نے کر دی. وہ جی فلانی جگہ فلاں پلاٹ تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ سنا ہے فلاں جگہ. اچھے بہت ساری ڈھیر ساری ایسی باتیں دنیا میں عام ہوتی ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، اور کسی کو وہ بات کرنے دیکھیں، اگر کسی کے بچے کو پلاٹ بیچتے ہیں تو پلاٹ ابے کا تھا. آپ ڈسکس کس لحاظ سے کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کس لحاظ سے کر رہے ہیں؟ تکلیف پہنچائی جاتی. کیوں؟ دل سخت ہے. حالانکہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ایک شخص نے کہا تھا حضور دل بڑا ڈاڈا ہو گیا، اور صحابہ محسوس کرتے تھے، صحابہ اس بیماری کو سمجھتے تھے. یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، کیا کروں؟ فرمایا کوئی یتیم ملے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا فرمائے. یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کر، قلب نرم ہوگا، دل نرم ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حوصلے کا پہاڑ بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ مشکلات مجھ پہ آئیں، لیکن جو رقت تھی نا حضور کی طبیعت میں، جو نرمی تھی، وہ اتنی انوکھی تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ موتا میں. نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر آئے. حضور صبر کا درس دینے والے، 500 کے قریب کم و بیش احادیث و آثار آپ کو ملیں گے صبر کے عنوان پر، 100 کے لگ بھگ آیات ملیں گے. حضور صبر کا درس دینے والے. لیکن کریم ان کے گھر گئے، ان کی بیٹی سرکار کے سامنے حاضر ہوئی تو بیٹی باپ کی یاد میں رو پڑی. حضرت سعد بن عبادہ کہتے میں بھی حاضر تھا، بیٹی روئی تو حضور بھی رو پڑے. میں نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں، یہ آنسو آپ کے بھی نکل آئے؟ تو حضور فرمانے لگے یہ ایک محبت کرنے والے کے لیے اظہار محبت ہے. یہ جو آنسوؤں کا نکل آنا، یہ جو دل کا نہ، بلکہ حضرت سعد بن عبادہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، تو نبی کریم ان کو بیماری میں دیکھنے گئے تو ان کو بیمار دیکھ کے حضور رو پڑے. یار یہ حالت ہو گئی ہے اس کی. یہ نرم دلی نبی کریم کی، رقت قلبی، حضور کے قلب اطہر پر جو نرمی ہے. سخت نہ ہو، ڈاڈی زندگی نہ گزارو. اشداء علی الکفار، کافر کے لیے سخت ہوں گے. رحماء بینہم، آپس میں تو مہربان رہ کے وقت گزارنا. اپنے اپنے دل سے پوچھو، بڑے ٹیسٹ کراتے ہو، بڑی ایکو کراتے ہو، اور بڑے کچھ کراتے پھرتے ہو، کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کرو ڈاڈا کتنا ہو گیا ہے، معاف کیوں نہیں کرتا، اسے پیار کیوں نہیں آتا، اسے رونا کیوں نہیں آتا، اس میں درد کیوں نہیں پیدا ہوتا. یہ بھی تھوڑا سا دیکھا کرو کہ اس کا معیار اس حوالے سے اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے، اس میں نرمی نہیں آتی. کسی کے لیے تڑپتا ہی نہیں، وہ بھی کوئی دل ہے کہ دل ہو اور تڑپ ہی نہ ہو. اپنی طبیعت پر غور کریں، مزاجن سخت نہ بنے، تلخ نہ بنے. کسی کے بارے میں بھی سوچیں، کسی اور کا بھی احساس کریں، کسی اور کے بارے میں بھی غور کریں. آپ کا دل کسی کے لیے بھی دھڑکنا چاہیے. اپنی ذات سے شروع ہو کے اور اپنی ہی ذات پر چیزوں کو ختم کر لینا، یہ کیا دانش مندی ہے؟ عزیز کہیں تو نرم ہونا، کہیں تو مہربانی کرے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا جانور کے منہ پہ نہ مارنا، جانور کو باندھ کے نہ مارنا،
हुजूर अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक आदमी बकरा ज़िबा करने लगा, उसके सामने छुरी तेज़ कर रहा था। फरमाया 2 मौतें देना चाहते हो, इसे साइड पे करके छुरी तेज़ करो और तेज़ छुरी के साथ ज़िबा करो ताकि इसे तकलीफ़ कम हो। तो जो दीन आपको कहता है जानवरों से भी उसने सलूक करें, वो अगर मिजाज इस तरह का बना लेंगे ना। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, हमारे बच्चे, उनसे पूछे ना बड़े हो के क्या बनेंगे, वो कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है और मखलूक की खिदमत करनी है। फिर वो डॉक्टर तो बन जाते हैं पर अगला लफ्ज़ भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं मेरे पैसे बड़े लगे हैं डॉक्टर बनते, पहले वो वसूल करूँगा। नया नया SHO भर्ती होता है, वो कहता है मैं पुलिस में जाऊँगा, ऑफिसर बनूँगा, फिर मैं इंसाफ करूँगा। फिर वो पुलिस में तो चला जाता है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि वो जी लोग तो झूठे पर्चे बड़े कटवाते हैं जी, आप छोड़ें। आपने ये शर्त रखनी थी पहले दावा करते वक्त। आप अगर लोगों को देख के नेकी करेंगे फिर तो गए काम से। नेकी तो जब भी करनी है रब और रसूल की बारगाह को पेश नज़र रख के करनी, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है। लेकिन वो मिजाज ही नहीं, वो हमारी तबीयत ही नहीं। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ दिलों को नरम करने की तरफ तवज्जो दें। एहसास अगर पैदा हो जाए ना, एहसास, तो फिर मामलात बड़े बेहतर रहते हैं। मुश्किलात आती हैं लेकिन दिल को सख्त नहीं करना, तबीयत को कभी भी घुटन वाला नहीं बनाना। दिल नरम होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। इकबाल कहने लगे दिले बेदार पैदा कर, दिले बेदार पैदा कर, कि दिल खाबीदा है जब तक, न तेरी ज़रब है कारी न मेरी ज़रब है कारी। और फिर इकबाल फरमाने लगे दिले बीना बिकर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। कहते तू आँखों से तो देखता है पर तेरा दिल अंधा है। अगर दिल की आँखों से देखेगा तो फिर तुझे लोगों के दर्द का एहसास होगा। दिले बीना भी कर, देखने वाला दिल पैदा कर, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का